ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ سب سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر صحت ایٹلا راجندر کا دورہ ورنگل، کورونا وائرس پر قابو پانے کے اقدامات کا جائزہ، وائرس سے نہ گھبرانے عوام سے کی اپیل۔ بہت جلد مارکیٹ میں آئے گی بھارت بائیو ٹیک کورونا ویکسین، 15 اگست تک جاری کرنے ICMR کا اعلان۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کے 1610 نئے مثبت کیس، ملک بھر میں 9,52,000 افراد کورونا سے صحت یاب۔ اور اس سال کیریبین پریمیئر لیگ کا ویسٹ انڈیز نے جاری کیا شیڈول، 18 اگست سے 10 سپٹمبر تک ہوں گے 33 میچ۔ سرخیوں کے بعد پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ ہائی کورٹ میں کورونا وائرس کیسز کی سماعت جاری ہے۔ چیف سیکریٹری سمیش کمار کے علاوہ محکمہ صحت اور GHMC کے اعلیٰ عہدیدار ویڈیو کانفرنس کے ذریعے عدالتی سماعت میں شرکت کی۔ واضح ہے کہ عدالت میں ان کے احکامات پر عمل نہ کرنے عہدیداروں پر شدید برہمی کا اظہار کی تھی، اور آج کی سماعت میں چیف سیکریٹری اور دیگر عہدیداروں کو سماعت میں حاضر ہونے کی ہدایت دی تھی، جس کے پیش نظر آج عہدیدار ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سماعت میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر چیف سیکریٹری سمیش کمار نے کورونا پر قابو پانے کے لیے حکومت کے اقدامات کے علاوہ کورونا ٹیسٹ، ہیلتھ بلیٹن کی اجرائی اور دیگر امور سے عدالت کو واقف کروایا۔ ملک میں گزشتہ ایک دن کے دوران 47,704 کورونا وائرس کے نئے کیسز درج ہوئے ہیں اور 654 اموات ہوئی ہیں۔ وزارت صحت کے ذرائع نے بتایا کہ ملک بھر میں کورونا وائرس کی مجموعی تعداد 14,83,157 تک پہنچ گئی ہے۔ فی الوقت 4,96,988 مریض مختلف دواخانوں میں زیر علاج ہیں، جبکہ 9,52,743 مریض صحتیاب ہو کر ڈسچارج ہو گئے ہیں۔ کورونا وائرس سے اب تک ملک میں 33,425 اموات ہوئی ہیں۔ اسی دوران تلنگانہ میں کورونا کے 1610 نئے کیسز درج ہوئے ہیں، جس کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 57,142 ہو گئی۔ محکمہ صحت کے بلیٹن کے مطابق GHMC میں 531 کیس درج ہوئے ہیں اور گزشتہ ایک دن میں 9 اموات ہوئی ہیں۔ اب تک کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 480 ہو گئی ہے۔ کل ایک ہی دن میں 830 مریض صحتیاب ہو کر ڈسچارج ہو گئے۔ اسی دوران ICMR کی نگرانی میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی بھارت بائیو ٹیک کی جانب سے تیار کی جانے والی ویکسین کے تجربے کے کام میں تیزی لائی گئی ہے۔ فی الوقت اس کے تجربے انسانوں پر کیے جا رہے ہیں۔ وزیر صحت ایٹلا راجندر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا وائرس کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کرے۔ ورنگل ضلع کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے مقامی عہدیداروں کے ساتھ وائرس کے پھیلاؤ اور دیگر امور کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں کئی اقسام کی جان لیوا بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے۔ ہم کورونا وائرس سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج میں کوئی کسر باقی نہیں کی جا رہی ہے۔ رافیل 10 گھنٹوں کی طویل مسافت کے بعد متحدہ عرب امارات میں واقع فرانس کے ایئر بیس الدفار میں ایئر بیس پر اتریں گے۔ اگلے روز سبھی جہاز امبالہ کے لیے پرواز کریں گے۔ گلوان میں بھارت اور چین کے فوجیوں کے درمیان جھڑپ کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی کے دوران بھارت کی فضائیہ کو مزید مستحکم کرنے کے لیے 29 جولائی کو جدید 5 رافیل طیارے بھارتی فضائیہ میں شامل ہو جائیں گے۔ 5 طیاروں کی پہلی کھیپ نے پیر کو اڑان بھری ہے اور 7,000 کلومیٹر طویل سفر طے کرنے کے بعد یہ 29 جولائی کو بھارت میں ہریانہ کے امبالہ میں واقع ایئر بیس پہنچ جائیں گے۔ فرانس سے بھارت 36 رافیل جیٹ فائٹر 36,000 کروڑ روپے میں خریدے گا۔ فرانس میں واقع سفارت خانہ نے آج اس کی جانکاری دی۔ بھارت کو پہلا رافیل اکتوبر سن 2019 میں حوالے کیا گیا تھا۔ اس موقع پر منعقد پروگرام میں بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے شرکت کی تھی۔ کورونا وائرس کے دوران وظیفہ پر سبکدوش ہونے والے مرکزی ملازمین کے لیے کچھ وقت تک پروویژنل پنشن اور پروویژنل گریجویٹی دی جائے گی۔ انہیں پنشن پیمنٹ آرڈر ملنے تک اس طریقہ کار پر وظیفہ دیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام اقسام کے دستاویزات مرکزی حکومت کے دفاتر تک روانہ کرنے کے لیے ملازمین کو دشواری ہو رہی ہے، جس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر پنشن جتیندر سنگھ نے یہ بات بتائی۔ PM آتم نربھر بھارت ایپ کو جاری کرنے کے لیے ملک بھر میں کئی صنعت کار اور اسٹارٹ اپ کمپنیوں کی جانب سے بہترین رد عمل مل رہا ہے۔ 4 جولائی کو اس کے لیے درخواستیں قبول ہونی شروع ہوئی اور 26 جولائی کو درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ تھی۔ 8 شعبوں میں مجموعی طور پر 59,040 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں
3,939 شخصی درخواستیں اور 3,001 اداروں کی جانب سے موصول ہوئی ہیں۔ بایوٹیک شعبے کے مشہور ڈاکٹر بی ایس بجاج کا دیہانت ہو گیا۔ ان کی عمر 93 برس تھی۔ فیڈریشن آف ایشین بایوٹیک ایسوسی ایشن کے بانی سیکریٹری کی حیثیت سے بجاج نے کام کیا تھا۔ ان کے انتقال پر چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے تعزیت کا اظہار کیا۔ تعزیتی بیان میں چیف منسٹر نے کہا کہ حیدرآباد JNM ویلی کے قیام اور بایو ایشیا کانفرنس کے لیے ڈاکٹر بجاج نے کافی جد و جہد کی تھی۔ چیف منسٹر نے پسماندگان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کے لیے مرکزی حکومت کسان کریڈٹ کارڈ کی اسکیم شروع کی۔ کارڈ پر 3 لاکھ روپے تک قرض حاصل کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس قرض پر مرکز کی سبسڈی کے بعد کسانوں کو 4% ہی سود ادا کرنا ہوگا۔ کتاگوڑم ضلع میں 2.5 لاکھ سے زائد کسان ہیں، جن میں آشا پورم منڈل کے 6500 کسانوں کو 65 کسان کریڈٹ کارڈ رکھتے ہیں۔ کوموگوڑم کے کسانوں کا کہنا ہے کہ کسان کریڈٹ کارڈ سے انہیں کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ مرکزی وزیر ماحولیات پرکاش جاوڈیکر نے شیروں کے تحفظ سے متعلق 2020 کے موقع پر گنیز بک آف ورلڈ کو قوم کے نام معنون کر دیا۔ دہلی کے نیشنل میڈیا سینٹر میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں ملک بھر سے 500 افراد نے شرکت کی۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ شیر رکھنے والے ممالک کے سربراہوں نے روس کے سینٹ پیٹرز برگ نے اجلاس منعقد کرتے ہوئے سال 2022 تک دنیا بھر میں شیروں کی تعداد کو دگنی کرنے کی قرارداد منظور کی۔ اس اجلاس میں 29 جولائی کو عالمی یوم شیر منانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ہاتھی اور منشیہ سنگھرش میں مرتے ہیں، لیکن وہی منشیہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں گیا تھا ایک دم دور جنگل کے پاس، کسانوں سے مل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہاتھی آتے ہیں، فصل کا بہت نقصان ہو رہا ہے، کچھ کرو۔ تو کسی نے کہا مار ڈالو، تو کسانوں نے کہا نہیں مارنا، وہ ہمارا نقصان کرتے ہیں لیکن مارو مت۔ جنگل میں ہی پانی اور کھادیان اتیادھک ماترا میں ملے گا تو وہ باہر آئیں گے ہی نہیں۔ کسانوں کے اس سوجھ بوجھ سے ہمارا ایک کاریکرم تیار ہوا، واٹر اینڈ فاڈر آگمنٹیشن۔ نرمل ضلع میں پوشن ابھیان اسکیم کامیاب طور پر جاری ہے۔ اس اسکیم کے تحت مرکزی حکومت کی جانب سے تغذیہ بخش غذا استفادہ کنندگان کو گھروں تک پہنچائی جا رہی ہے، جس سے حاملہ خواتین اور زچہ اور چھوٹے بچوں کو معیاری تغذیہ بخش غذا تیار ہو رہی، جس سے یہ افراد مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ رام نگر کے آنگن واڑی سینٹر کے حدود میں آنے والے حاملہ خواتین، زچہ اور چھوٹے بچوں کو ہر ماہ تغذیہ بخش غذا کی اشیاء ایک ہی مرتبہ دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر CDP اور ویننتا اور آنگن واڑی ٹیچر ششی کلا نے دوردرشن سے بات کی۔ ایودھیا میں وزیر اعظم نریندر مودی 5 اگست کو رام مندر کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھنے والے ہیں۔ سنگ بنیاد تقریب میں شرکت کے لیے چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والا محمد فیض خان نامی رام کا بھکت پیدل سفر کرتے ہوئے رام مندر تک پہنچنے والا ہے۔ وہ اپنے ساتھ اپنے علاقے کی مٹی بھی ساتھ لا رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ 800 کلومیٹر تک پیدل چلتے ہوئے ایودھیا پہنچے گا۔ اس نے بتایا کہ سابق میں اس نے 1500 کلومیٹر تک پیدل چلتے ہوئے مختلف مندروں کا درشن کیا ہے۔ جدوجہد آزادی میں کئی لوگوں نے حصہ لیا۔ اس میں محبوب نگر ضلع کے اڈاکولا منڈل کے کنڈکور موزے سے تعلق رکھنے والے بھیمیا بھی شامل ہے۔ ان کی عمر 92 سال ہے۔ انہوں نے جدوجہد آزادی میں حصہ لیا تھا۔ بھیمیا نے دوردرشن سے جدوجہد آزادی کے واقعات کو بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تلنگانہ کی جدوجہد کے لیے بھی نظام سرکار کے خلاف آواز اٹھائے تھے۔ హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వేర్పాటు అయింది. అప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి 50 సంవత్సరాల వరకు ఉన్న ప్రతాప్ రెడ్డి గారు ఆంధ్ర మహాసభలు పెట్టినప్పుడు వాటి మీటింగులు పెట్టాలంటే ఓ ఉద్యమం గ్రంథాలయం ఉద్యమం మొదలుపెట్టాడు. గ్రంథాలయం మొదలుపెట్టి గ్రంథాలయం ఏర్పాటు చేసి గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసి మేము అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతుంటాం విషయాలు.
రజాకార్ మూమెంట్కు వ్యతిరేకంగా రజాకారులను ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి అనేటువంటి ఒక విషయాలు పద్ధతులు మేము మాట్లాడుకుంటుంటే मौसम में तब्दीलियों पर अक़वाम मुत्तहिदा की कायम करदा एडवाइजरी ग्रुप में हमारे मुल्क के समाजी जहदकार अर्चना सोरीन को मौका मिला है। मशावरती कौंसिल ने अर्चना को रुकन बनाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ने ये बात बताई। कोरोना वायरस के बाद तब्दील होने वाले मौसम का जायज़ा लेते हुए ये कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा को मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे देगी। अमेरिका की जानिब से आयद पाबंदियों की वजह से ईरान को पेट्रोल की फ़रोख्त में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। दुनिया भर में ज़ायद पेट्रोल रखने वाले ममालिक में ईरान का चौथा मकाम है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि वह बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान पर लगाई गई पाबंदियों को हटा दे। इस साल कैरेबियन प्रीमियर लीग का मुकम्मल शेड्यूल वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट ने जारी कर दिया है। 18 अगस्त से 10 सितंबर तक 33 मैच खेले जाएंगे। कोरोना वायरस के पेश नज़र बायो सिक्योर माहौल में शायकीन के बगैर ये सीज़न मुनक़िद हुआ। कोरोना के फैलने के बाद ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखिए फिर से हम सुर्खियाँ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र का दौरा वरंगल। कोरोना वायरस पर काबू पाने के इक़दामात का जायजा। वायरस से न घबराने अवाम से की अपील। बहुत जल्द मार्केट में आएगी भारत बायोटेक कोरोना वैक्सीन। 15 अगस्त तक जारी करने ICMR का ऐलान। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1610 नए मुस्बत केस। मुल्क भर में 9,52,000 अफराद कोरोना से सेहतयाब। और इस साल कैरेबियन प्रीमियर लीग का वेस्ट इंडीज़ ने जारी किया शेड्यूल। 18 अगस्त से 10 सितंबर तक होंगे 33 मैच।